بسم اللہ الرحمن الرحیم فلن تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا صدق اللہ العظیم۔ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہمیں یعنی ہماری امت کو، میری امت کو تین چیزوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے دوسری امتوں پر فضیلت دی ہے۔ پہلی چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہماری صفوں کو دوسری فرشتوں کی صفوں کے برابر کر دیا گیا، ہماری صفوں کو فرشتوں کی صفوں کے برابر کر دیا گیا۔ اور دوسری چیز اللہ کے نبی نے فرمائی کہ اس زمین کو ہمارے لیے مسجد بنا دیا گیا، یعنی پوری جگہ پر جہاں چاہیں جو پاک جگہ ہے، نماز کا وقت ہو جائے تو ہمارے لیے ہر جگہ نماز پڑھنے کی اجازت ہے۔ اور تیسری چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی کو پانی نہ ملے تو اس زمین کی مٹی کو ہمارے لیے پاک بنا دیا گیا کہ وہ اس زمین سے تیمم کر کے نماز ادا کر سکتا ہے۔ آج کل سردیوں کا زمانہ ہے، مختلف لوگوں کے سوالات آ رہے ہیں۔ کئی لوگوں نے سوال پوچھے کہ کیا اس سخت سردی میں کیا کوئی بھی تیمم کر سکتا ہے یا تیمم کرنے کے لیے کچھ شرائط ہیں؟ تو تیمم کرنے کے لیے شریعت نے کچھ حدود رکھی ہے، کچھ شرائط رکھے ہیں۔ تیمم ہر آدمی نہیں کر سکتا ہے، تیمم کے لیے کچھ حالات شریعت نے مختص کیے ہیں۔ سب سے پہلی چیز، تیمم وہ آدمی کر سکتا ہے کہ جس کے پاس پانی موجود نہ ہو، یعنی پانی ہے ہی نہیں، سرے سے دور دور تک پانی نہیں ہے۔ تقریباً شریعت نے 1 میل کا وہ رکھا ہے کہ اتنی دور تک اگر پانی کہیں نہیں مل پا رہا ہے یا پانی ملنے کا کہیں کوئی چانس نہیں ہے تو اس وقت میں آپ کے لیے تیمم کرنے کی اجازت ہے۔ اسی طرح پانی ہے لیکن آپ پانی لے نہیں سکتے ہیں، مثلا کسی کے پاس ہے وہ پیسوں کا پانی دیں گے لیکن آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے پاس پیسے ہی نہیں ہیں، آپ خرید کے بھی اگر لینا چاہیں یا آپ کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ جتنے پیسوں میں وہ پانی مل سکتا ہو تو آپ کے لیے مجبوری ہو گئی، وہ پانی دیں گے بھی نہیں، آپ کو لگتا ہے فری میں، اور آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے، کوئی چیز نہیں ہے کہ جس سے آپ لے کے جو ہے آپ وضو کر سکتے ہیں، تب بھی آپ کے لیے تیمم کرنے کی اجازت ہے۔ اسی طرح پانی ہے لیکن پانی پر کہیں کسی دشمن کا قبضہ ہے یا پانی کے آس پاس کوئی ایسا جانور، درندہ، کوئی ایسی چیز تکلیف پہنچانے والی موجود ہے کہ آپ اگر پانی لینے کے لیے جائیں گے تو آپ کی جان کا خطرہ ہے، تو آپ کے لیے پھر تیمم کرنے کی شریعت نے اجازت دی ہے۔ اسی طرح دوسری شرط یہ ہے کہ پانی موجود ہے لیکن آپ اتنے بیمار ہیں، آپ کی بیماری اتنی زیادہ ہے کہ اگر آپ نے پانی کو چھوا یا پانی سے وضو کیا آپ نے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کی جان چلی جائے، یا آپ کی بیماری کے بڑھ جانے کا ڈر ہے، یا آپ کے جسم کے کسی حصے کے شل ہو جانے کا ڈر ہے، تو ایسی تمام صورتوں میں بھی آپ کے لیے تیمم کرنے کی اجازت ہے۔ باقی اس کے علاوہ آپ کوئی عام انسان سردی کی وجہ سے بچنے کے لیے اگر تیمم کر لے کہ ٹھنڈا پانی میں استعمال کروں گا تو شریعت نے آج کل بہت آسانیاں دی ہیں، آپ گرم پانی سے وضو کر لیجئے۔ لیکن اگر کہیں ایسی شکل ہے کہ پانی استعمال ہی کرنا مضر ہے تو پھر آپ کے لیے شریعت نے اجازت دی ہے کہ آپ تیمم کر سکتے ہیں۔ اب رہا یہ مسئلہ تیمم کرا کس طرح جاتا ہے، تیمم کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ تو دیکھیے، تیمم کرنے کے لیے سب سے پہلی چیز ضروری ہے نیت کرنا۔ نیت آپ کر لیجئے کہ میں پاک ہونے کی نیت کرتا ہوں یا اس تیمم کے ذریعے سے میں نماز پڑھنے کی نیت کرتا ہوں۔ اس کے بعد آپ دونوں ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں کو اس طرح سے آپ پھیلا لیجئے گا اور دونوں ہاتھوں کو زمین پر یا زمین سے جڑی ہوئی چیزوں پر، جیسے آج کل جو گاؤں میں مٹی وغیرہ ہوتی ہے، پوتا مٹی جس کو بولتے ہیں، اینٹ ہے یا اس طرح کی کوئی بھی زمین سے جڑی ہوئی چیزیں ہیں جس پر دھول وغیرہ رہتی ہے، اس پر اس طرح سے ہاتھوں کو ماریے گا اور ہاتھوں کو آگے کی طرف کھینچیے، پھر پیچھے کی طرف کھینچیے۔ بسم اللہ پڑھ کر آپ کو دونوں ہاتھوں کو زمین پر رکھنا ہے اور آگے کی طرف کیجیے، پھر پیچھے کی طرف کیجیے، پھر اپنے چہرے پر اس طرح سے پورے چہرے پر مل لیجئے کہ ایک بال کے برابر بھی کوئی جگہ آپ کی خالی نہ رہے۔ اس کے بعد دوسری مرتبہ دوبارہ ہاتھوں کو ماریں گے اور دونوں ہاتھوں کو، اگر مٹی زیادہ لگ جاتی ہے تو اس کو جھاڑنے کی بھی اجازت ہے تاکہ آپ کا چہرہ بگڑ نہ جائے۔ دوسری مرتبہ ماریے اور اس طریقے سے آپ الٹے ہاتھ سے سیدھے ہاتھ کے پچھلے حصے پر اس طریقے سے پورا کوہنیوں سمیت، پھر اس طرح سے یہ آگے کے حصے کو، ہتھیلی والی سائڈ کو، اور یہ انگوٹھے کو الٹے ہاتھ کے انگوٹھے سے اس طرح سے، اسی طرح پھر سیدھے ہاتھ سے اس طرح لے کے جائیے اور یہ والے حصے کو، ہتھیلی والے حصے کو الٹے ہاتھ پہ آگے کی طرف لائیے اور اس کو اس طرح سے کر لیجئے اور دونوں انگلیوں کا خلال کر لیجئے۔ اگر کسی کی داڑھی ہے تو داڑھی کا بھی خلال کیا جائے گا۔ اس طریقے سے آپ کے لیے کرنا ضروری ہے۔ پیروں پر مسح کرنا یا سر پر مسح کرنا ضروری نہیں ہے۔ یہ ضروری چیزیں تھیں جو تیمم میں 2 فرض ہیں، دونوں ہاتھوں کو دونوں چہروں پر ملنا ایک مرتبہ، اور دوسری مرتبہ میں دونوں ہاتھوں کو زمین پر مارنے کے بعد میں اپنی دونوں کوہنیوں سمیت اچھی طرح ملنا، یہ 2 فرض ہیں۔ باقی نیت کرنا بھی شرط میں ہے، نیت کے بغیر بھی آپ کا تیمم نہیں ہوگا۔ اگر آپ نے بغیر نیت کے تیمم کر لیا تو آپ کا تیمم درست نہیں ہوگا۔
اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور بلا وجہ سردی کی وجہ سے تیمم کرنے کی اجازت نہیں ہے، یہ مسئلہ آپ اچھی طرح سمجھ گئے ہیں کہ صرف سردی کی وجہ سے یا سردی کی وجہ سے آپ تیمم کریں گے تو آپ کی نماز بھی اس تیمم سے درست نہیں ہوگی، آپ کا تیمم ہی نہیں مانا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔